اٹھے نہ قدم جادے تسلیم و رضا سے، اٹھے نہ قدم جادے تسلیم و رضا سے، آواز یہ آتی ہے مزار شہداء سے۔ گزرا ہے دل و جان اسی راہ سے کوئی، گزرا ہے دل و جان اسی راہ سے کوئی، سجدے کے نشاں پوچھ لو نقش کف پا سے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ داستان عشق سننے کے لیے، تاریخ کربلا اور پیغام کربلا کو سننے کے لیے جو تاریخ ساز اسٹیج بمبئی میں سجایا جاتا ہے مصطفیٰ بازار میں، اس کی ایک بڑی تابندہ اور درخشندہ تاریخ ہے۔ اس باوقار اسٹیج پر ماضی میں علماء اہل سنت کی مقتدر عبقری شخصیات جلوہ فرما ہوتی رہی ہیں۔ ان میں نمایاں نام خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان قبلہ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مجاہد دوران حضرت علامہ سید مظفر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اور عصر حاضر میں خطابت کے حوالے سے بڑا ہی تابندہ درخشندہ نام غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا ہے۔ مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کا ہے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی صاحب نوری کا ہے۔ یہ تمام تر شخصیات اس باوقار اسٹیج پر تشریف لاتی رہی ہیں۔ یہ ایک تاریخی اسٹیج ہے، اس کی ایک انفرادیت ہے۔ ہم صرف رسمی طور پر بارگاہ شہیدان وفا میں محبتوں کے چند بول سن کر کے اپنے دل و دماغ کو روشنی تو بخش دیتے ہیں، وقتی طور کے لیے ہماری عقیدت بیدار ہو جایا کرتی ہے، لیکن واقعہ کربلا رسم و روایات تک ہی نہیں محدود ہونا چاہیے۔ میدان کرب و بلا میں ریگزار کربلا نے جو پیغام دیا ہے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو، وہ ایک عزیمت کا پیغام ہے، ایک استقامت کا پیغام ہے، استقلال کا پیغام ہے، علم و فکر کو بیدار کرنے کا پیغام ہے۔ اس لیے اس دور میں جو مسلمانوں کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، آج ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے جذباتی تقریر سننے کا، ہم اس پر خوب داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن فکری گفتگو، علمی گفتگو جو ضمیر کو بیدار کرے، جو احساس کو بیدار کرے، جو مہمیز لگائے عقل کو، ایسی گفتگو سننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، بہت سارے دانشور، بہت سارے مفکرین، بہت سارے خطیب بنام مسلم آج ذہن میں تشکیک پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے ایمان و عقیدے پر ضربکاری لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ آج اس کی زد میں ہے، خصوصیت کے ساتھ کالج یونیورسٹی کے طلبہ آج جو ہے عجب انداز سے ان کی زندگی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت بڑا اٹیک ہو رہا ہے۔ اب ہم محفلوں میں پروگرام تو سنتے ہیں، سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقیدتوں کا جادو جگا دیتے ہیں، لیکن اب ہمیں اپنی فکر کو، اپنے احساس کو بیدار کرنا ہوگا۔ امام عالی مقام نے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بخشا ہے، ایک شعور بخشا ہے۔ آج کا یہ دور کہنے کے لیے ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا یہ دور کہنے کے لیے علم کا دور ہے۔ اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگلوں میں بھی کوئی قانون ہوا کرتا ہے، جنگلوں میں بھی قانون رائج ہوا کرتا ہے، لیکن آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں کوئی قانون نظر نہیں آتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی وہ طاقتیں جو حقوق نسواں پہ بات کرتی ہیں،
بچوں کے حقوق پہ بات کرتی ہیں، جانوروں کے حقوق پہ بات کرتی ہیں، لیکن آج دنیا تماشا بنی ہوئی ہے، دنیا نے اپنی زبانوں پر تالے لگا لیے ہیں۔ آج غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا کون سا ایسا برتاؤ ہے، ظلم کی کون سی آندھی ہے جو غزہ میں فلسطین کے مسلمانوں پہ نہیں چلائی جا رہی ہے؟ جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، کیا وہ لوگ وہ قیامت خیز منظر کو نہیں دیکھتے ہیں کہ غزہ میں ہزاروں خواتین شہادت کا جام نوش کر چکی ہیں، غزہ میں ہزاروں بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور وہ غزہ کے باضمیر مسلمان پوری دنیا کے احساس کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک عربی خطیب نے جب جو ہے مسند پہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، بڑا تاریخ ساز جملہ۔ ابھی چند مہینہ پہلے اس نے ایک تاریخی جملہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے ہزاروں شہید بچوں کے لاشیں جس امت کے ضمیر کو بیدار نہ کر سکیں، ہزاروں شہید خواتین کی لاشیں جن مسلمانوں کے ضمیر کو نہ بیدار کر سکیں، ان کو تقریر کیا بیدار کر سکے گی، ان کو یہ شعلہ نوائی کیا بیدار کر سکے گی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فکر کو بیدار کرنا ہوگا، احساس کو بیدار کرنا ہوگا۔ یہ منسوب ہے امام علی مقام شہیدان وفا سے، یہ بزم منسوب ہے، یہ بزم مبلغ اسلام سے۔ مبلغ اسلام نے شہید کربلا نے جو روشنی دی تھی، اسی منہج پر مبلغ اسلام میدان عمل میں اترے تھے، چاہے وہ بحر الکاہل ہو، چاہے بحر احمر ہو، چاہے بحر اسود ہو، دنیا کے اکثر و بیشتر بر اعظم میں مبلغ اسلام پیغام کربلا لے کر کے گئے تھے، وفا کا پیغام لے کر کے گئے تھے۔ دنیا میں جہاں جہالت کی تاریکی سے جو جزیرہ ڈوبا ہوا تھا، مبلغ اسلام وہاں علم کی روشنی لے کر کے گئے تھے، علم کی شمع لے کر کے گئے تھے، علم سے دنیا کی تاریکی کو، جہل کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے آج اگر امت مسلمہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ حاضرین محترم، اب یہ دور سونے کا نہیں ہے، خواب غفلت میں مست ہونے کا یہ دور نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بیدار کرنا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو بھی بیدار کرنا ہوگا۔ اس عظیم الشان اسٹیج سے ایک حسین پیغام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے۔ کتنا المناک پہلو ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر اختلافات کی باتیں ہوا کرتی ہیں، مدرسوں میں، درسگاہوں میں اختلافات کو ہوائیں دی جاتی ہیں، لیکن ہونا یہ تو چاہیے اگر علمی اختلاف ہو، اگر فکری کوئی ایسا اختلاف ہو، علمی اختلاف کی تو ہر زمانے میں گنجائش رہی ہے، لیکن آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اختلافات کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہماری جماعت آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، فروعی مسائل میں جو فتویٰ بازیاں کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر نوجوان طبقہ ان تمام تر مناظر کو دیکھ کر کے ہم سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، برگشتہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری قوم کے وہ صاحبان علم و نظر جو اپنے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، ان کو اپنا قلم بھی چلانا پڑے گا، ان کو اپنی زبان سے امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی بھی کرنی ہوگی۔ اس عظیم الشان اسٹیج سے پیغام نشر کیا جاتا ہے، جینے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے، شعور بخشا جاتا ہے۔ اس لیے سنجیدگی، متانت کے ساتھ گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ ہمارے اسٹیج پر بڑی ہی